تم شاید بھول رہی ہو کہ تم کون ہو، اگر کہو تو یاد دلا دوں؟ رستم شاہ نے اپنی گہری نظریں سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی پر جماتے ہوئے کہا، جو اس وقت سیاہ ساڑی میں کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی، لیکن سامنے رستم شاہ تھا۔ رومیسا نے خفیف مسکراہٹ اپنے میک اپ سے پاک خوبصورت چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، ہاں جانتی ہوں، میں رستم شاہ کی بیوی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک ادا سے رستم شاہ کے کوٹ کے کالر کو پکڑ کر اسے اپنے قریب لے آئی۔ رستم شاہ کے چہرے پر فوراً غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے رومیسا کے ہاتھ اپنے وجود سے دور ہٹائے اور اسے دھکیل دیا، جس سے وہ بیڈ پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ رومیسا سنبھلتی، رستم شاہ نے دانت پیستے ہوئے اور سخت نظریں جماتے ہوئے کہا، نہیں، تم میری بیوی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تم نے دھوکے سے مجھے حاصل کیا ہے۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ کی بیٹی سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور تم وہیں رہو گی۔ تم مجھے کبھی نہیں پا سکو گی، سمجھی؟ رستم شاہ کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ رومیسا ساکت ہو گئی۔ اور یہ بےہودہ لباس پہن کر تم مجھے اپنا دیوانہ نہیں بنا سکتی۔ میرے دل میں تم جیسی لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کوٹ اتار کر وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگا، مگر رومیسا تیزی سے اٹھی اور پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ اس نے اپنے ہاتھ رستم کے سینے پر رکھ دیے اور آنسوؤں سے لبریز آواز میں بولی، طریقہ غلط تھا، پر میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھتی تو مر جاتی۔ پھر کیسے آپ کی شادی کسی اور سے ہونے دیتی؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور رستم کو مزید قریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رستم کا دل پھر پل بھر کے لیے نرم پڑا، مگر جلد ہی اسے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا۔ اس نے فوراً رومیسا کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا دیے اور ایک سرد نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جو رو رو کر سرخ ہو چکا تھا۔ رستم نے رومیسا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور دھیرے سے سرگوشی کی، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں تمہارا کیا حال کر سکتا ہوں؟ میری عزت کو خاک میں ملانے کے بعد تم محبت کا دعویٰ کر رہی ہو؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ اس جرم کی سزا کیا ہوگی؟ رستم کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ رومیسا کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ رومیسا نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ منظور ہے، مجھے آپ کی ساری سزائیں منظور ہیں۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں، میں ساری سزا سہ لوں گی، لیکن آپ سے دوری میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اب ہم زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ وہ بے چینی سے رستم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر بولی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اگلے ہی پل رستم اس سے الگ ہوا اور بھویں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ کیا میں بھول جاؤں کہ تم نے میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں؟ سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے۔ کیا تم سب کو گواہی دو گی کہ تم جھوٹی تھی؟ میں وہ سب کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ اور کیا کہا تم نے؟ تم سزا برداشت کر لو گی؟ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کہ تم کب تک یہ سزا برداشت کرتی ہو۔ اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری ساری زندگی یاد رہے گی۔ تم روز روگی اور پچھتاؤ گی کہ آخر تم نے یہ جرم کیوں کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے رستم نے جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ اس کی بات کا مطلب جان کر رومیسا کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، جب وہ پیچھے ہٹنے لگی اور رستم سے کہنے لگی، رستم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا مت کریں پلیز، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، پلیز ایسا مت کریں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید دور جاتی، رستم شاہ نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر ایک جھٹکے سے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ ایک دم اس کے سینے پر جا کر ٹکرائی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں مجھے حاصل نہیں کرنا چاہتی؟ تم ہی تو مجھے پانا چاہتی تھی۔ مجھے پانے کے لیے تم نے کتنا بڑا کھیل کھیلا، اب کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ مجھے حاصل کر لو۔ وہ طنز کر رہا تھا، لیکن رومیسا جانتی تھی کہ یہ سب کچھ بس اسے شرمندہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ رومیسا نے آنکھیں بند کر لی۔ رستم نے بے دردی سے اس کے چہرے کو جھٹکا اور کہا، خبردار تم نے نیچے دیکھا، چلو یہ شرمانا چھوڑ دو، کیونکہ تم ایسی لڑکی ہو ہی نہیں، تم بہت بے شرم لڑکی ہو، حیا تم پر نہیں جچتی۔ یہ کہہ کر رستم نے بے دردی سے اس کے چہرے کے قریب جھک کر اپنے ہونٹ اس پر رکھ دیے۔ رومیسا کو اس عمل کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ وہ جا بجا بے رحمی سے اس کے چہرے پر بوسے دے رہا تھا۔ اس کے عمل میں بالکل بھی نرمی نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ سختی تھی، جیسے وہ اپنی نفرت اور غصے کا اظہار کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اچانک رستم نے رومیسا کو دھکا دے کر بیڈ پر گرایا۔ رومیسا جان چکی تھی کہ رستم شاہ کی زندگی میں آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اب یہ سوچنے لگی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب پہلے یہی رستم اس کی شرارتوں پر ہنستا تھا۔ رومیسا صدیقی رفعت آرا کی اکلوتی اولاد تھی۔ رفعت آرا ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ جیسے ہی ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ممتاز بیگم انہیں اپنے ساتھ اپنی حویلی لے آئی تھی۔
لیکن رفعت آرا ممتاز بیگم کا یہ احسان ساری زندگی پہ نہیں چکا سکتی تھی۔ تبھی انہوں نے اپنی ساری زندگی اس حویلی کے نام کر دی۔ جیسے جیسے رمیسہ بڑی ہوتی گئی اس کے مزاج میں ویسے ہی تبدیلیاں آنے لگی۔ رفعت ہمیشہ اپنی بیٹی کو یہی کہتی تھی کہ تم ان جیسے نہیں ہو، تمہارے اور ان کے بیچ زمین آسمان کا فرق ہے، مگر رمیسہ اپنی ماں کی بات ہی نہیں سمجھتی۔ ہمیشہ حویلی میں گھومتی رہتی تھی اور اپنی شرارتوں اور چھوٹی چھوٹی مستیوں سے حویلی میں رونق ڈالتی رہتی۔ حویلی کی کوئی بیٹی نہیں تھی، تبھی ممتاز بیگم اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتی تھی۔ ممتاز بیگم کے 2 بیٹے رستم اور دائم شاہ تھے۔ دائم چھوٹا تھا جبکہ رستم شاہ بڑا۔ دائم اور رمیسہ کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ان دونوں کی لڑائیوں سے حویلی میں رونق لگی رہتی تھی، لیکن رستم شاہ ہمیشہ رمیسہ کی طرفداری کرتا۔ جب آہستہ آہستہ رمیسہ کو ایسا لگنے لگا جیسے رستم اسے پسند کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی رستم شاہ کے لیے محبت جاگنے لگی۔ ایک روز رمیسہ پودوں کو پانی دے رہی تھی، تبھی رستم شاہ بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک جھٹکے سے اسے ڈرا دیا۔ رمیسہ اچھل کر دور ہو گئی تھی اور شکوہ کرنے لگی، رستم آپ نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا، بھلا ایسے بھی کوئی ڈراتا ہے؟ رستم ہنستے ہوئے بولا، اچھا تو کن خیالوں میں گم تھی؟ اگلے ہی پل رمیسہ بدلہ لینے کے لیے پائپ کا رخ رستم کی طرف موڑ کر اس کے سارے کپڑے بھگو دیتی۔ رستم اس حرکت پر سٹپٹا کر رہ گیا۔ جلدی سے اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور بولا، ارے رمیسہ یہ کیا کر دیا؟ میں تو آفس جانے کے لیے تیار تھا اور تم نے میرے سارے کپڑے بھگو دیے۔ اچھا نہیں کیا، اب اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ رستم شرارتی انداز میں مسکراہٹ دبائے رمیسہ کے بازو پکڑ لیتا، جس پر رمیسہ گھبرا جاتی اور کہتی، پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آفس جا رہے ہیں۔ لیکن رستم اس کے ہاتھ سے پائپ کھینچ کر رمیسہ کے کپڑے بھی بھگو دیتا۔ رمیسہ کا وجود پوری طرح سے بھیگ چکا تھا اور کپڑے اس کے جسم سے چپک گئے تھے، جبکہ رستم ابھی بھی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دونوں پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے، کبھی رمیسہ پانی رستم پر پھینکتی تو کبھی رستم بدلہ لیتا۔ یہ منظر دور کھڑی رفعت آرا دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو رستم کے ساتھ اتنا قریب دیکھ کر وہ آنکھ بگولا ہو گئی اور فیصلہ کر لیا تھا کہ وقت آنے پر اسے سبق سکھائیں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی۔ دوسری طرف اچانک رمیسہ کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی، لیکن رستم نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ رمیسہ کا چہرہ بالکل شرم سے سرخ ہو گیا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے الگ ہو کر بولی، مجھے اوپر جانا چاہیے، مما میرا انتظار کری ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ رستم سر پکڑ کر بولا، پاگل لڑکی، مجھے بھی پاگل کر دیتی ہے۔ وہ سر جھٹک کر اپنا ڈریس چینج کرنے چلا گیا تھا۔ جب رمیسہ اپنا کوارٹر میں آئی تو رفعت آرا نے اسے سختی سے کہا، یہ کیا حرکت ہے رمیسہ؟ جانتی بھی ہو اگر ممتاز بیگم کو پتہ چل گیا کہ تم اور رستم ایک ساتھ تھے تو تم پر کتنا بڑا الزام لگے گا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں، ہم ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی۔ رفعت آرا نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، اپنے سامنے کھڑا کر کے ڈانٹا تھا۔ رمیسہ ابھی تک اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ وہ اپنی ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکی، بلکہ گلے کے گرد بازو ڈال کر آرام سے کہنے لگی، ارے مما آپ نہیں جانتی، آج تو مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں۔ میں جان گئی ہوں رستم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی میں ان سے کرتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اب گول گول گھومنے لگی تھی، جب اگلے ہی پل یہ سنتے ہی رفعت آرا نے رمیسہ کو اپنے سامنے کیا اور اس کے گال پر تھپڑ مار کر اسے ہوش دلایا اور سختی سے کہا، کیا بیتوکی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ رستم شاہ کون ہے؟ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے اور تم کون ہو؟ ایک معمولی ملازمہ کی بیٹی ہو۔ تم نے اتنے بڑے خواب دیکھ بھی کیسے لیے؟ خبردار جو اس کے بعد میں نے ایسے الفاظ تمہارے منہ سے سنے، آج کے بعد تم حویلی کے اندر بالکل نہیں جاؤ گی۔ رفعت آرا نے غصے سے اپنی بیٹی کو کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ رمیسہ اسی گال پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی کہ اس کی ماں نے اس پر ہاتھ کیسے اٹھایا۔ وہ بے بسی کے آنسو بہانے لگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ رستم بھی اس سے محبت کرتا ہے، ورنہ وہ بھلا کیوں اسے گرنے سے بچاتا اور پھر سہارا دیتا، اور تو اور اس کے قریب ہی کیوں آتا، کیوں اس کی آنکھوں میں خماری ہوتی۔ جب بھی وہ اسے دیکھتا تھا تو رمیسہ کو اس کی خمار آلود نظروں میں اپنے لیے جذبات ہی جذبات نظر آتے۔ یہ سوچتے ہی رمیسہ اپنے بازو کو مسل کر وہ لمس محسوس کر رہی تھی جو کچھ دیر پہلے رستم کے ہاتھوں کا اس کے وجود پر پڑا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس بھری۔ اب رمیسہ ایسے ہی آنکھیں بند کیے رستم کے خواب دیکھنے لگی، جب ایک روز اچانک اس کا سامنا دائم سے ہو گیا۔ دائم نے اسے دیکھا تو چڑ کر بولا، رمیسہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم اپنے کوارٹر میں کیوں نہیں رہتی؟ بار بار کیوں ہمارے گھر آ جاتی ہو؟
دائم کی یہ باتیں سن کر رمیسا ناک پھلا کر اسے کہنے لگی، میں رستم سے تمہاری شکایت کرنے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ رستم کے کمرے میں جانے ہی والی تھی جب دائم نے اسے سختی سے بازو سے پکڑ کر کہا، دیکھو میرے بھائی کے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرے بھائی کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ مریم سے، جو اس کے خالہ کی بیٹی ہے، اور اب تم اپنا راستہ ناپو۔ خبردار جو میرے بھائی کو بہکانے کی کوشش بھی کی۔ میرے بھائی بہت معصوم ہے، تم جیسی چلاک لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کے لڑکوں کو بہکا کر پھر عیش کرتی ہیں، پر میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گا۔ دائم نے اسے خبردار کیا تھا۔ جب اس کی باتیں سن کر رمیسا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ اس کے چہرے پر رستم کے نام کی جو لالی بکھری تھی تو وہ پل بھر میں مان پڑ گئی، لیکن پھر گہری سانس لے کر بولی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم خود رستم سے پوچھ لو۔ تمہیں پتہ ہے کہ رستم مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ تو مجھ سے اظہار بھی کر چکے ہیں۔ اگر ابھی بھی تم یقین نہیں کرے تو میں رستم سے ملنے جا رہی ہوں، اور اگر تمہیں کوئی ثبوت چاہیے تو میرے پیچھے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے رمیسا نے وہاں سے رستم کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ دائم اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ رمیسا کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ رستم بھائی بھلا کیوں رمیسا جیسی بیچاری لڑکی کے پیچھے بھاگیں گے جب مریم جیسی امیر کبیر لڑکی سے شادی کے لیے مر رہی ہے؟ اس بات کا حساب تو ضرور لگانا چاہیے۔ یہ سوچ کر ہی دائم رمیسا کے پیچھے بھاگا۔ دوسری طرف جیسے ہی رمیسا رستم کے روم میں گئی، وہ جھٹ سے فرش پر پھسل کر گر گئی۔ رستم لیپ ٹاپ پر فائلز ریڈ کر رہا تھا، پر جیسے ہی رستم کی نظر اس پر پڑی، وہ فوراً بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ جب رستم اس کے پاس آ کر بولا، رمیسا تم ہوش میں بھی رہتی ہو؟ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ کتنی بار تم گرتی ہو، اب کیا کر رہی ہو یہاں؟ آؤ بیٹھو۔ رستم نے رمیسا کو سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جب رمیسا نے نخرے سے سر ہلایا اور رونی شکل بنا کر کہنے لگی، نہیں میں کھڑی نہیں ہو سکتی، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، مجھے لگتا ہے میرے پاؤں میں بہت شدید موچ آ گئی ہے۔ وہ اب رونی کی اداکاری بھی کرنے لگی تھی۔ یہ سن کر رستم بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اچھا ہاتھ تو دو، اس نے دوبارہ پریشان ہو کر کہا، جب رمیسا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر سے گرنے لگی۔ رستم نے تنگ آ کر اپنا سر جھٹکا اور گہری سانس خارج کر کے ایک ہی لمحے میں اسے اپنے حصار میں لے لیا اور جلدی سے اپنے بازوؤں میں بھر کر اسے بستر تک لے جانے لگا۔ دوسری طرف رمیسا نے اپنے دونوں ہاتھ رستم کی گردن کے ارد گرد ڈال لیے۔ جیسے ہی رمیسا کی نظر پچھلے دروازے پر گئی، دائم انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رمیسا نے دائم کو دیکھ کر اسے ایک آنکھ ماری۔ دائم شرم سے چور ہو گیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ جب رستم نے رمیسا کو بستر پر بٹھایا تو پوچھا، کہاں چوٹ لگی ہے؟ رمیسا نے فوراً اپنے تاثرات درست کیے اور پھر سے کہنے لگی، سیدھے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے پاؤں دبا رہی تھی جب رستم نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ وہ بہت غور سے اس کا پاؤں دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے رستم نے اس کا پاؤں ایک جھٹکے سے مروڑ دیا۔ رمیسا کے منہ سے ایک چیخ نکلی، رستم سچ میں مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا، لیکن رستم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رمیسا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیوں اس نے اتنا برا پلان سوچا۔ جیسے ہی رستم نے اس کی چیخ سنی، وہ فوراً معذرت کرنے لگا، آئی ایم سوری، لیکن میں بس تمہارے پاؤں کی موچ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موچ ٹھیک کرنے کے لیے پاؤں کو تھوڑا سا مروڑنا ہوتا ہے۔ اب تمہیں درد کا آرام آیا کہ نہیں؟ اس نے فوراً اس کے پاؤں کو دیکھ کر کہا۔ جب رمیسا بولی کہ ہاں اب آرام آ گیا ہے، پھر دائم کو یاد کرتے ہی وہ جھٹ سے بیڈ سے اتر گئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ میرے بہت مدد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے گلے لگ گئی۔ رستم اس کی اس حرکت پر ہکا بکا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھی بنا کر اپنی آنکھیں ضبط سے بند کی تھیں۔ اسے خود کے قریب دیکھ کر رستم پریشان ہو گیا تھا کہ آخر رمیسا کو کیا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اب وہ بھی سیدھا دائم کے پاس جا رہی تھی۔ دائم باہر جانے ہی والا تھا جب اسے رمیسا کی آواز آئی، دیکھ لیا نا، اب تو تم مجھ پر کسی قسم کا شک نہیں کرو گے نا؟ رستم مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور آج کے بعد مجھے یہ کہنا تو بھول ہی جاؤ کہ میں کسی ملازمہ کی بیٹی ہوں۔ اگر میں نے رستم کو بتا دیا نا تو وہ تمہاری ٹھیک ٹھاک کلاس لیں گے۔ رمیسا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دائم غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دائم نے بھی ٹھان لیا تھا کہ رستم کی اگر کسی سے شادی ہوگی تو صرف اور صرف خالہ زاد مریم سے۔ دائم نے اپنے بھائی اور گھر والوں کے سامنے مریم کی کافی تعریفیں کی تھی کہ مریم بہت اچھی لڑکی ہے،
انہی دنوں رفعت آرا رومیسا کو لے کر اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ دائم کو لگ رہا تھا کہ یہ ٹھیک موقع ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں جلدی سے اس کے بڑے بھائی کا رشتہ لے کر مریم کے یہاں جائے، پر رستم خود شادی کے لیے تیار نہیں تھا اور یہی کہتا رہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب اگلے ہی پل دائم نے اپنے دل کی بات رستم سے کہہ دی تھی، بھائی آپ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کا دل کسی اور پر آ گیا ہے، اب سچ سچ کیوں نہیں کہتے کہ آپ رومیسا سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ دائم نے جذبات کی آڑ میں آ کر یہ سچ اگل دیا۔ جب اس کی بات سن کر رستم اپنا کام چھوڑ چکا تھا، وہ جو کچھ دیر پہلے اس کی بات کو توجہ نہیں دے رہا تھا، فوراً اس کے پاس آ کر حیران ہو کر بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں رومیسا سے بھلا کیوں شادی کروں گا؟ وہ تو بچی ہے اور اس کے باپ کا سایہ نہیں، اکیلی ہے، ضرورت مند ہے، میں تھوڑی بہت اس کی کیئر کر لیتا ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اس معصوم کے ساتھ میں اس طرح کے جذبات رکھوں گا؟ رستم نے دائم کو سختی سے کہا تھا اور پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ اس کی باتیں سن کر دائم نے سکون کا سانس لیا تھا اور جلدی سے خوش ہو کر اپنے بھائی کے گلے لگ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری بھائی، میں نے غلط سمجھا، پلیز معاف کر دیں۔ پھر دائم جلدی سے بولا، چلیں پھر میں ماما سے کہتا ہوں کہ آپ کا رشتہ لے کر خالہ کے گھر جائیں، میں تو جلدی سے مریم کو اپنی بھابھی کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دائم نے جلدی سے اپنے دل کی بات بتائی۔ رستم نے اس کے سر پر چپت لگائی اور بولا، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، مجھے ان سب کی فرصت ہی نہیں۔ لاپرواہی سے ہی کہتے ہوئے رستم وہاں سے چلا گیا۔ دائم دل ہی دل میں بولا، ہاں، آپ کو تو بس رومیسا سے رومانس کرنے کی فرصت ہے، جو آپ کا فیوریٹ ٹائم پاس ہے۔ کیا کھیل رہے ہیں آپ بھائی؟ دائم نے اپنی ناک سے مکھی اڑائی اور وہاں سے چلا گیا۔ یوں رومیسا کی غیر موجودگی میں ممتاز بیگم اپنے بیٹے رستم کا رشتہ لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے بھی کسی چیز کا شبہ نہیں کیا اور یوں آرام سے رستم کا رشتہ پکا کر لیا۔ دائم کی خوشیاں ہی الگ تھیں، اس کے تو پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے، جبکہ رستم کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ رستم نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنے بزنس پر ہی توجہ دیتا اور کبھی کبھار اپنا دل بہلانے کے لیے رومیسا کے ساتھ مستیاں کر لیتا۔ رومیسا گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ سر کھا بیٹھی تھی کہ مجھے واپس جانا ہے، مجھے حویلی جانا ہے، مجھے وہیں سکون ملتا ہے، پر رفعت آرا یہی چاہتی تھی کہ ایک ہفتے تک وہ گاؤں میں ہی رہے۔ گاؤں میں ان کی اپنی بہنیں وغیرہ تھیں، اپنے رشتہ دار تھے جن سے وہ ملنا چاہتی تھی، لیکن رومیسا کا دل گاؤں میں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ رومیسا کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، وہ بار بار رستم کو یاد کر رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ بس اڑ کر چلی جائے، لیکن ایسا ناممکن تھا۔ وہیں دوسری طرف رستم اور مریم کی منگنی ہو چکی تھی۔ رستم نے جیسے ہی مریم کو دیکھا، وہ سوچنے لگا کہ مریم اس کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ جیسے وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا تھا، مریم بالکل ویسی ہی تھی۔ وہ اس کی شانہ بشانہ ہو کر اسے سپورٹ کر سکتی تھی۔ رستم کا دل بہت خوش ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے اظہار کیا تھا کہ وہ مریم سے جلد شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ اپنے سارے خواب پورے کر سکے۔ یوں دائم بہت خوش ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب رومیسا کو بتائے گا کہ اس کے بھائی نے مریم سے پسندیدگی کا اظہار کر دیا تو وہ تو مر ہی جائے گی اور اسی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ دائم یہی سوچ رہا تھا اور بس رومیسا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی رومیسا حویلی آئی اور رومیسا اپنے کمرے میں موجود تھی جبکہ اس کی ماں حویلی کے کاموں میں مصروف تھی، تبھی اچانک رومیسا نے دائم کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ رومیسا نے مٹھائی دیکھی اور حیرانی سے کہنے لگی، ارے یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ لگتا ہے تم نے کوئی منگنی شنگنی کر لی۔ رومیسا نے جلدی سے مٹھائی اپنے منہ میں ڈال دی۔ دائم نے دل ہی دل میں کہا، پہلے مٹھائی اچھی طرح کھا لو، پھر میں تمہیں خوشخبری سناؤں گا جسے تم ہضم نہیں کر پاؤ گی۔ رومیسا نے جلدی سے وہ مٹھائی کھائی اور پھر کہنے لگی، ہاں بھائی جلدی بتاؤ، مجھے تو صبر ہی نہیں ہو رہا، بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ جب دائم نے اس کی بات سن کر فوراً خوشی سے بولا، اس کا نام مریم ہے۔ رومیسا حیرت سے بولی، ارے مریم، کہیں وہ تو نہیں جو تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، جس کا تم مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی رستم سے شادی ہوگی؟ رومیسا نے کافی غرور سے کہا جیسے وہ بیچارے دائم پر ترس کھا رہی ہو۔ دائم نے آرام سے کہا، ہاں اس کی شادی رستم بھائی سے ہی ہو رہی ہے۔ ارے رکو، کہیں تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں مریم سے اپنے رشتے کی تم سے بات کہہ رہا ہوں؟ نہیں، مریم کا رشتہ تو میرے بڑے بھائی رستم شاہ سے پکا ہوا ہے اور یہ مٹھائی اس کی منگنی کی ہے، کچھ دن پہلے ہی منگنی ہوئی تھی۔ او شٹ، تم منگنی میں نہ آ سکی، تم نے سارا مزہ ہی مس کر دیا۔ اتنا انجوائے کیا تھا میں نے، تو تمہیں بہت مس کیا۔ وہ دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے ایک ساتھ، بیسٹ کپل کی طرح۔
دائم نے فوراً ہی رومیسا کے جذبات پر چوٹ کی۔ رومیسا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ غیر یقینی نظروں سے دائم کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اس کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو، جبکہ دائم یہ آگ لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد رومیسا بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس کا تو حویلی کے اندر بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ اس کی ماں رفعت آرا نے بھی اسے سمجھایا، دیکھا یہ کہتی تھی نا کہ بس اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، لیکن نہیں، تمہیں بہہ نکلنے کا بہت شوق تھا۔ اور ہاں، اب آرام سے اس کی شادی انجوائے کرنا اور یہ آنسو بہانا بند کرو۔ کوئی تمہیں دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ چلو میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ رومیسا تو خالی آنکھوں سے بس دیوار کو تکنے لگی۔ اسے تو اپنی ماں کی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف رستم شاہ اب مریم کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا۔ مریم اس کے ٹکر کی لڑکی تھی اور وہ اسے بالکل قبول کر چکا تھا۔ ممتاز بیگم بھی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے تو رومیسا ان کی حویلی آ کر ان کی مدد کر لیتی تھی، مگر اب جب ان کے بڑے بیٹے کی شادی کی تیاری عروج پر تھی، رومیسا اندر قدم ہی نہیں رکھ رہی تھی۔ یہی سوچ کر انہوں نے ایک ملازم کو بھیج کر رومیسا کو بلوایا۔ تبھی رفعت آرا نے رومیسا کو آواز لگائی، رومیسا، بیگم صاحبہ تمہیں بلا رہی ہیں، کہاں ہو؟ حویلی جاؤ۔ رومیسا جو بس خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھی تھی، اس آواز سے تڑپ کر اٹھی، جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، اپنا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا اور فوراً بھاگ کر حویلی چلی گئی۔ جیسے ہی حویلی گئی، ممتاز بیگم نے کہا، ارے رومیسا، کتنے دن بعد میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، ہوش میں تو ہونا؟ تمہارے رستم بھائی کی شادی ہے، اب تمہیں ہی اپنے بھائی کی شادی کی ساری تیاری کرنی ہوگی، ایک اچھی بہن بن کر۔ یہ الفاظ رومیسا کو ایسے لگے جیسے کسی نے اس کے دل پر تیر پھینکا ہو۔ وہ خالی نظروں سے ممتاز بیگم کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں وہاں دائم آ گیا۔ دائم نے جلدی سے رومیسا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جی موم، اور ساتھ ساتھ میں رومیسا کی مدد کروں گا نا؟ رومیسا نے فوراً ترس بھری نگاہ سے دائم کو دیکھا۔ دائم جانتا تھا کہ رومیسا بہت محبت کرتی ہے رستم سے، لیکن نہ جانے کیوں دائم چاہتا تھا کہ بس وہ رومیسا کا غرور توڑے۔ اب دل ہی دل میں اسے سکون مل گیا تھا۔ اب رومیسا اپنے ہاتھوں سے مریم کی شادی کے جوڑے تیار کر رہی تھی۔ رومیسا کی چوائس بھی بہت اچھی تھی، مگر رومیسا کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ رستم اس کے سامنے آئے۔ جب ایک دفعہ گھر والوں نے قوالی نائٹ رکھی، رومیسا سجاوٹ کا کام کر رہی تھی، سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پھول لگا رہی تھی۔ تبھی رستم جلدی سے اپنے کمرے سے نکلا۔ جیسے ہی رومیسا پر اس کی نظر گئی تو چونک گیا۔ اس نے کتنے دنوں بعد رومیسا کو دیکھا تھا اور اسے بہت بدلی بدلی لگی۔ وہ اسے چھیڑنے کے اسٹائل سے جلدی سے رومیسا کے پاس گیا، جو کہ سیڑھی پر کھڑی ہو کر پھول سجا رہی تھی۔ اس نے اونچی آواز سے رومیسا کو پکارا، رومیسا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ آج کل دکھائی نہیں دے رہی۔ رومیسا اس کی آواز پر فوراً اچھل کر ڈر گئی، لیکن اس وقت سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اس کا پاؤں پھسلا، پر اس سے پہلے کہ وہ گرتی، رستم نے اچانک ہی آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ رومیسا ہوش کھو کر اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، جب اگلے پل اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے تھام لیا ہو۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو رستم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تبھی وہ فوراً سے الگ ہوئی۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ رومیسا کا لہجہ ہی بدل گیا۔ رستم اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تبھی اس نے تھوڑا سا دور ہو کر کہا، کیا ہو گیا رومیسا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر جیسے اس کا بخار چیک کیا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کہا نا۔ رومیسا نے جلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہاں سے بھاگتی بھاگتی اپنے کوارٹر چلی گئی۔ تبھی دائم رستم کے پاس آیا۔ رستم غیر یقینی نظروں سے رومیسا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تبھی دائم سے کہنے لگا، ارے دائم، اسے کیا ہوا؟ یہ کیوں عجیب سا بیہیو کر رہی ہے؟ جب سے گاؤں سے آئی ہے اس کی طبیعت ہی خراب لگ رہی ہے، گاؤں کی ہوا لگ رہی ہے، اسی لیے تو میں اسے کہتا تھا کہ گاؤں مت جائے۔ تبھی دائم نے کہا، ارے بھائی، اب تک اگر یہ گاؤں نہ جاتی تو پھر آپ کی شادی کیسے ہوتی؟ جب دائم نے فوراً ہی جھٹ سے کہا تو وہ رستم اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ رستم دائم کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اسے اس کی بات نہ سمجھ آئی ہو۔ تبھی دائم نے اسے کندھے تھپ تھپا کر کہا، چلو بھائی، آپ کی شیروانی کا نام بھی دینا ہے، کچھ سوچنے کا بالکل ٹائم نہیں۔ پر اب رستم تو رومیسا کی ہی بارے میں سوچ رہا ہوتا کہ آخر اس سے ہو کیا گیا۔ وہ چلبلی سی لڑکی جو یہاں وہاں گھوم رہی تھی، وہ اب اتنی اداس کیوں ہے؟ شاید اسے مریم پسند نہیں آئی۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ضرور رومیسا سے پوچھوں گا کہ آخر مریم میں ایسی کیا خرابی ہے۔ تبھی ایک روز وہ اس کے کوارٹر چلا گیا۔
آدھی رات کو اس کے کوارٹر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رمیسا تو ساری رات ہی جاگ رہی ہوتی ہے اور موویز دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس نے جلدی سے ایک کھڑکی سے رمیسا کو پکارا، شٹ شٹ۔ جیسے ہی رمیسا نے دیکھا تو جلدی سے اپنی ماں کو دیکھا اور رستم کو آنکھیں دکھائیں جیسے کہنا چاہتی ہو کہ کیا کرے ہو، جبکہ رستم نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ تبھی رمیسا آرام آرام سے کمرے سے باہر نکلی۔ رستم نے اسے نکلتے ہوئے دیکھا تو جھٹ سے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑ کر کہا، رومی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ پتہ ہے تمہاری وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے تم میری اور مریم کی شادی سے خوش نہیں ہو۔ کیا ایسی ہی بات ہے؟ او ویٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے تمہیں مریم اچھی نہیں لگتی۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری بہت فکر کر رہی ہو کہ آخر تم میری چھوٹی بہن ہو، پر فکر مت کرو، مریم اور تمہاری بہت اچھی بنے گی۔ اس نے فوراً اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ اب رستم کی باتیں سن کر رمیسا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پھر اگلی ہی پل اس نے لاپرواہی سے رستم کو پھر سے جھٹکا دے کر خود سے الگ کیا۔ میں آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے مجھ سے دور رہا کریں، یہ بات آپ مجھ سے دور رہ کر بھی کہہ سکتے تھے۔ بس اب میں نہیں چاہتی کہ آپ کی شادی سے پہلے مریم اس طرح ہم دونوں کو دیکھے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں آپ سے دور رہوں گی۔ رمیسا نے فوراً ہی دوسری جانب دیکھ کر آرام سے اس سے کہا۔ وہ جلدی سے اپنے روم میں چلی گئی، جبکہ رستم اس کی اس بات پر تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب وہ اسے ایسے چھوئے گا تو رمیسا اس کے چھونے پر اعتراض کرے گی۔ وہ تو خود رستم سے اتنی بے تکلف ہوتی تھی، اب وہ ہر پل رستم کو یاد آ رہا تھا۔ جب وہ رمیسا کے قریب جاتا وہ اپنا سر جھٹک کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ رمیسا جب بھی مریم اور رستم کو مسکراتے ہنستے خوش ہوتے ایک ساتھ دیکھتی تھی تو اس کا دل تڑپ جاتا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ کاش مریم کی جگہ وہ وہاں ہوتی، لیکن یہ سب کچھ دائم کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اس وقت رستم اور مریم کو ہی دیکھ رہی تھی جب اچانک سے اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ کیا ہوا، جل رہی ہو؟ جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ دائم تھا جو اسے شرارتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے، لکھ کے رکھ لو، رستم بھائی کی شادی تو میں مریم سے کروا کر رہوں گا۔ اب تم بس شادی کا کھانا کھانا اور انجوائے کرنا۔ دیکھو دونوں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہے نا؟ بس تمہاری کہیں نظر نہ لگ جائے۔ دائم نے فوراً ہی اسے تپا کر کہا۔ جب اس کی بات سن کر رمیسا خاموش رہی، وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دائم پہلی دفعہ حیران ہوا تھا کہ بھلا رمیسا جیسی مغرور لڑکی اسے بغیر جواب دیے کیسے چلی گئی۔ اسے لگا جیسے رمیسا ضرور کچھ بڑا کرے گی، لیکن اب وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ سب کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتی۔ پر دائم وہ بھول گیا تھا کہ سامنے والی رمیسا صدیقی تھی، جو بہت زیادہ ضدی لڑکی تھی۔ وہ کہاں اپنے گاؤں کی سب سے ضدی لڑکی مانی جاتی تھی۔ تب بھی اس نے فوراً کوارٹر میں آ کر اپنی ماں سے کہہ دیا تھا، اماں آپ میری ماں ہے نا، میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں کہ میں رستم شاہ کو حاصل کر کے رہوں گی۔ یہ میرا ضد یا جنون ہی صحیح، لیکن میں اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گی۔ آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں تاکہ پھر آپ مجھے بعد میں کچھ نہ کہیں۔ اب جو ہوگا وہ صرف اور صرف اس دائم کی غلطی کی وجہ سے ہوگا۔ اگر دائم یہ سب نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا جو اب ہونے والا ہے۔ رفعت آرا نے جیسے اپنی بیٹی کی باتیں سنی تو سمجھانے لگی، دیکھو ایسا مت کرو، ہم گھر سے نکل جائیں گے۔ جب رمیسا نے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس آپ دیکھتی جائیں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ رستم کے پاس چلی گئی۔ اس نے رستم سے معافی مانگ لی تھی کہ مجھے معاف کر دو، اصل میں بس میں تھوڑا جذباتی ہو گئی تھی کہ نہ جانے مریم کیسی لڑکی ہوگی، پر میں نے نوٹ کر لیا کہ مریم بہت اچھی لڑکی ہے، وہ آپ کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے، آپ کا کپل پرفیکٹ لگ رہا ہے۔ رستم نے جیسے اس کی بات سنی تو جذبات میں آ کر خوشی خوشی رمیسا کو دونوں ہاتھ تھام کر گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ رمیسا تم جانتی ہو میں تمہارے لیے کتنا پریشان تھا کہ کہیں تم مریم کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار نہ کر دو۔ پتہ ہے مجھ سے جڑی کوئی چیز ہو نا، مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ وہ کسی اور کو ناپسند ہو۔ میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہو وہ سب کو ہی پسند آ جائے، پر اب تمہیں بھی مریم پسند آ گئی ہے تو اب تو میں اسے جلدی سے شادی کر لوں گا۔ یہ کہتے ہی رستم نے رمیسا کو گھمایا تھا۔ جب رمیسا کو چکر آئے تو اس نے رستم کو روکنے کا کہا، ارے رستم رکے تو صحیح، مجھے چکر آ رہے ہیں، بس جلدی سے رکے۔ رستم نے رمیسا کو روکا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کو تھوڑا سا سہارا دیا۔ وہ جیسے ہی ہنسی خوشی اپنے کمرے میں آئی تو رفعت آرا اس کے چہرے کی یہ لالی دیکھ کر زیادہ پریشان ہو گئی۔ گھر گئی تھی تم، رستم سے ملنے گئی تھی نا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیوں مریم کا گھر خراب کرنے پہ تلی ہو؟
ان کی یہ بات سن کر رمیسا کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے پاس آ کر کہنے لگی، اپنا حق حاصل کری ہوں، بس اب آپ کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ کہتے ہی وہ ایک کمرے میں چلی گئی، جبکہ رفعت آرا اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ کیسے اپنی اس جذباتی بیٹی کی لگامیں تھامے؟ پر اب وقت گزر چکا تھا، اب پانی سر سے اوپر چڑھ چکا تھا اور یوں ہی شادی کے فنکشنز قریب آ گئے تھے۔ اب بارات کا دن تھا، رستم دولہا بن کر تیار تھا۔ رمیسا نے اپنے لہنگے کا یوں ڈیزائن سلیکٹ کیا تھا، تقریباً 1 لاکھ کا لہنگا تھا، جو کہ بہت ہی شوق تھا۔ اس نے آج تک اتنا شوق لباس نہیں پہنا تھا، پر آج پہننے کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے اس نے یہ لہنگا سلیکٹ کیا۔ وہ لہنگا لے کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، اپنے روم میں وہ لہنگا پہننے لگی۔ وہ سلیو لیس بلاؤز اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا، ویسے بھی وہ کافی دبلی پتلی تھی۔ اس نے پیچھے سے جیسے ہی اپنے بال ایک طرف کیے تو نازک وجود کسی کو بھی اپنے سحر میں لے لیتا، لیکن اگلے ہی پل اسے کیا سوجی تھی کہ جب اچانک ہی کانچ کی چوڑیاں توڑ کر اس نے ایک چوڑی بے دردی سے اپنی کمر پر چھپائی، جس کی وجہ سے ایک چیخ سی اس کے چہرے سے نکلی۔ درد کی وجہ سے آنسو بھی اس کی آنکھوں سے نکلے، لیکن اس کے بعد 3-4 دفعہ اس نے یہ کام کیا۔ اس کی کمر خون سے بھر چکی تھی، لیکن وہ اس درد کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بال پیچھے کر لیے تھے۔ وہ اسی درد کے ساتھ حویلی آ گئی۔ یہاں سارے فنکشنز ہو رہے تھے۔ رستم مریم کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا، لیکن وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ بس کچھ دیر بعد رستم صرف اور صرف اس کا ہو جائے گا۔ تبھی اسے کچھ سہیلیوں نے ڈانس کے لیے بلایا اور جلدی سے اس نے ڈانس فلور میں قدم رکھا۔ وہ اب ڈانس کرنے لگی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ رستم کو دیکھ رہی تھی۔ رستم اس کے منہ پر تالیاں بجا رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد اچانک سے اس نے ایک چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی نیچے گر گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کے پاس آتا، وہ وہاں سے بھاگتی بھاگتی جلدی سے اپنے کوٹرے کے روم میں چلی گئی۔ تبھی اسے پیچھے سے رستم کی آواز آئی، ارے رمیسا، سنو تو صحیح، چوٹ تو نہیں لگی؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں جا رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے رستم اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ تبھی رستم نے باقی سب کو کہہ دیا تھا کہ آپ گھبرائیں مت، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ دائم بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب رستم نے جلدی سے دائم کو کہا کہ تم مہمانوں کو دیکھو، تم کیوں آ رہے ہو؟ دائم نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے رک گیا۔ رستم اب رمیسا کے روم کا دروازہ بجا رہا تھا، جبکہ رمیسا پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ رستم بے چینی سے اس کے پاس آیا۔ رمیسا، یہ سب کیا تھا؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ رمیسا کو یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، جب اگلے ہی پل اس کی نظر اس کی کمر پر گئی، جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تڑپ کر رمیسا کے پاس آیا۔ جب اگلے ہی پل رمیسا فوراً بولی، نہیں، ماما کو پتہ چل گیا نا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ بچپن میں بھی جب مجھے چوٹ لگتی تھی نا تو وہ ایسے ہی پریشان ہوتی تھی، اسی وجہ سے تو میں بس آرام سے ادھر آ گئی۔ یہ کہتے ساتھ ہی رمیسا نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ جب رستم نے پھر سے اس کا بلاؤز تھام کر اسے اپنے پاس کیا اور اس کی کمر پر جھک کر آرام سے اسے بینڈیج لگانے لگا، وہیں دوسری طرف ممتاز بیگم بہت زیادہ پریشان تھی۔ تبھی سب کو کہنے لگی کہ ہمیں بھی جانا چاہیے، کہیں اسے زیادہ چوٹ نہ آئی ہو۔ رفعت آرا تو پہلے سے ہی بے چین تھی، تبھی وہ سبھی بھاگ کر وہاں چلے آئے، جہاں رستم اسے بینڈیج لگا رہا تھا۔ لیکن رمیسا نے کچھ سوچتے ہی اپنا وہ دوپٹہ نیچے گرا دیا اور پھر اسی وقت دروازہ کھلنے کے بعد ہی اس نے رستم کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ رمیسا یہ کرتے ساتھ ہی روتے روتے جلدی سے ممتاز بیگم کے گلے لگ گئی۔ آنٹی آنٹی، یہ دیکھیں تو صحیح، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر لگائے، گویا خود کو چھپائے بلک بلک کر رو کر ان سے یہ کہہ رہی تھی، جب ممتاز بیگم برہم نظروں سے رستم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رستم، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ موم، آپ جانتی تو ہیں میں اس کی بینڈیج کر رہا تھا، دیکھیں اس کو کتنی چوٹ آئی ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا جب اگلے ہی پل رمیسا کہنے لگی، صرف بینڈیج کرنے آئے تھے تو پھر دوپٹہ سائڈ پر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے میں مریم بھی وہاں پر آ گئی۔ اس نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رستم اور رمیسا اس کمرے میں بند تھے۔ تبھی رستم جلدی سے رمیسا کے پاس آیا اور فوراً ہی خونخوار نظروں سے دبوچ کر کہنے لگا، رومین، بتاؤ سب کو میں کیا کر رہا تھا؟ اگلی ہی پر روتے رمیسا نے اپنی نظریں چرا لی تھی، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تبھی کہنے لگی، میں وہ سب نہیں بتا سکتی، مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ جب رفعت آرا نے یہ منظر دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، میری بچی کا کیا بنے گا؟ اس کی تو عزت لٹ گئی، کون کرے گا میری بچی سے شادی؟ وہ کافی زیادہ رو رہی تھی۔ سارے مہمان یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رستم نے پھر سے رمیسا
دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر سختی سے کہا، رومیسا میں کہہ رہا ہوں سب کو بتاؤ، میں تمہاری بینڈیج کر رہا تھا نا، پھر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، کیوں یہ ڈرامہ رچا رہی ہو؟ تب دائم بھی وہاں آ گیا۔ دائم نے بھی رومیسا سے کہا، یہ لڑکی پہلے ہی میرے بھائی پر ڈورے ڈالتی تھی، اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس نے میرے بھائی کو پھنسا لیا۔ مریم دیکھو، تم اس پر یقین مت کرو، یہ ایسی لڑکی ہی ہے، میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن مریم نے فوراً ہی اپنی ماں سے کہا، موم جلدی سے یہاں سے چلے، میں رستم سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا۔ مریم کی ماں اپنی بہن سے کہنے لگی، ممتاز مجھے یہ امید نہیں تھی، آخر اس نے کیا کیا، ایک معمولی لڑکی کے لیے اس کے پیچھے کیوں بھاگا؟ تم تو کہتی تھی کہ اسے چھوٹی بہن سمجھتا ہے، تو چھوٹی بہن سمجھتا ہے تو اس لیے میں اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا، پر اب میں اپنی بیٹی سے رستم سے شادی بالکل نہیں کروا سکتی، چلو مریم۔ یوں فریحہ بیگم نے اپنی بیٹی مریم کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان وہاں سے جانے لگے، جبکہ ممتاز بیگم رستم کو ہی آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ رستم تم نے یہ سب کیا کیا؟ رستم بے چینی سے رومیسا کے پاس آیا، وہ دوپٹہ اس پر ڈالتا دوبارہ سے بولا، دیکھو رومیسا تم سچ کیوں نہیں بتا رہی؟ تبھی رومیسا روتے روتے جلدی سے دوبارہ سے ممتاز بیگم کے پاس آئی تھی، ان کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، آنٹی دیکھے نا انہیں، میں کیا بتاؤں، میں نے انہیں وہی بتایا ہے جو سچ ہے، میں نے ان سے کہا بھی تھا میرے روم میں مت آئیں، لیکن نہیں، انہیں تو میرے روم میں ہی آنا تھا، اور پھر پتہ نہیں کیوں کہنے لگے تھے کہ دوپٹہ اتارو، ریلیکس فیل کرو، کیونکہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد میری شادی ہو جائے گی۔ میں نے ان سے کہا بھی میں خود بینڈیج کر لوں گی، لیکن جیسے ہی انہوں نے دوپٹہ ہٹایا میں جان گئی تھی کہ یہ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، میں انہیں خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب اگلے ہی پل رستم نے فوراً ہی غصے سے چلا کر اس پر اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رومیسا کو تھپڑ مارتا، ممتاز بیگم نے جلدی سے رستم کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے اسے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میں نے تمہیں یہی تمیز سکھائی تھی، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس غلطی کو تم بھی سدھارو گے، مریم سے تمہاری شادی ٹوٹ گئی ہے نا، یہ تو صرف اور صرف تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا، پر اب تم رومیسا سے نکاح کرو گے، تمہیں ابھی کے ابھی رومیسا سے نکاح کرنا ہوگا۔ رستم ممتاز بیگم کی باتیں سن کر ساکت ہو گیا، اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا، جبکہ رومیسا کا دل گویا تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسا اس نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا، اور یوں کچھ دیر بعد ہی سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی ممتاز بیگم نے رومیسا کو اپنے ساتھ حویلی لے آئیں، اور یوں رومیسا کی قسمت ایک پل کے لیے پلٹ گئی، جبکہ رستم شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ رومیسا جس کے ساتھ وہ اس کی شرارتوں میں ساتھ دیتا تھا، جس کے ساتھ وہ مستیاں کرتا تھا، وہ اسے اتنا بری طرح گرا دے گی اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑائے گی۔ وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ جب دائم اپنے بھائی کے پاس آیا اور اپنے بھائی کے گلے لگ گیا، کہنے لگا، بھائی میں تو پہلے ہی جانتا تھا وہ لڑکی ایسی ہی ہے، یہ آپ کے آگے پیچھے گھومتی تھی، تب سے میں اس کی نیت کے بارے میں جان گیا تھا، اور دیکھیں آج اس نے اپنا گھناؤنا کھیل رچا لیا۔ میں تو کہتا ہوں اسی وقت اسے طلاق دے دیں، پھر جب یہ اپنے گھر بیٹھے گی نا تو اسے پتہ چل جائے گا۔ ابھی دائم نے اتنا ہی کہا تھا جب رستم شاہ بولا، نہیں نہیں دائم، بچے ہو تم، اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کیا نا، اور مجھ پہ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا، اب دیکھنا اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں، پل پل اسے نہ تڑپایا تو میرا نام بدل دینا، اب دیکھتا ہوں کیسے یہ میرے قہر سے بچتی ہے، میں اسے آسمان سے زمین پر نہ گرایا تو میرا نام بدل دینا۔ رستم شاہ کے ساتھ ہی اس کمرے کی جانب چلا گیا جدھر رومیسا صدیقی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی ممتاز بیگم نے رومیسا صدیقی کو اس روم میں بٹھا کر گئی تھی اور اسے کہا تھا کہ فکر مت کرو، آج سے تم میری بہو ہو، میں تم پر یقین کرتی ہوں، میرا بیٹا دل پھینک قسم کا انسان ہے، میں دیکھتی تھی وہ تمہارے ساتھ کیسے مستیاں کرتا تھا، لیکن پھر بھی نہ سمجھ پائی کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کیا ہے، بس نہ جانے میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی، پر آج میں نے اس کی اس غلطی کو سدھار دیا ہے۔ رومیسا بہت زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ممتاز بیگم اسے چھوڑ کر کہیں گئی تو اس نے جلدی سے مریم کی بری کی، وہ ساڑی اپنے وجود کے ارد گرد لپیٹ لی، وہ بس اپنی خوبصورتی دکھا کر رستم شاہ کو اپنا اسیر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا یہی ماننا تھا کہ عورت جتنی مرضی تیز اور چلاک ہو جائے لیکن اپنی خوبصورتی سے وہ مرد کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے،
وہ بس اپنے اسی حسن کا جلوہ رستم شاہ کو دکھانا چاہتی تھی اور اسے اپنا دیوانہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی جب اچانک سے دروازہ کھلا اور رستم شاہ اس کے پاس آیا، لیکن اگلے ہی پل رستم کا وہ چہرہ دیکھ کر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی، اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں، اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل جیسے ہی اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر اوپر سے کنڈی لگائی، یہ دیکھ کر تو رومیسا کی ہوائیاں اڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے دبوچ کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تم نے کیوں کیا یہ سب؟ کیوں میری عزت کی دھجیاں اڑا دی؟ آخر تم چاہتی کیا تھی؟ مجھے حاصل کرنا چاہتی تھی نا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ کتنی زندگیاں تم نے برباد کر دی۔ اتنی نادان تھی، اس نادانی کی وجہ سے مجھے کیا بھگتنا پڑنا؟ رستم شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ رومیسا کے وجود سے اٹھنے والی مہک اسے مدہوش کر رہی تھی، پر وہ اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس نے رومیسا کو بے دردی سے دیوار کے ساتھ لگایا، جبکہ اس کی قربت میں رومیسا اپنی سانس لینا بھول گئی۔ یہ وہی تو قربت تھی جسے وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طریقے سے اس کی قربت حاصل کرے گی۔ پر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا، جو طریقہ غلط تھا۔ اس نے رستم شاہ کو حاصل تو کر لیا تھا نا؟ وہ یہی سوچ کر اپنے خیالوں میں مسکرائی، جب اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ دیکھ رستم شاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ نہ سمجھی کے عالم میں وہ رومیسا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اتنا سب کچھ ہو کر بھی بدلے میں اسے ایک مسکان دی، اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگایا اور پھر بے دردی سے اس کا ایک بازو مروڑ کر اس کی کمر پر لگا کر اسے تیکھی نظروں سے کہا، بتاؤ رومیسا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ آج کی رات میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ جب رومیسا نے جلدی سے کہا، معاف کر دے مجھے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن شاید آپ محبت نہیں کرتے تھے۔ پر دیکھیں، اب شادی ہو گئی نا، اب آپ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کریں گے۔ بھول جائیں وہ سب کچھ، اب ہم نے ایک نئی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں بازو رستم کے گلے کے ارد گرد حائل کیے۔ وہ رہان سی ہو رہی تھی جب اگلے ہی پل رستم نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولے۔ بہت ہو گیا، اب میں تمہیں بتا ہی دوں گا کہ آخر تم نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا کیا ہوگی۔ مجھے حاصل کرنا چاہتی تھی نا؟ دیکھتا ہوں اب تم مجھے کتنا برداشت کرتی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنا کوٹ دور اچھالا تھا اور پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، جبکہ رومیسا جو منہ کے بل بیڈ پر گری تھی ابھی سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ رستم ایک ہی لمحے میں اس کی جانب بڑھ گیا اور اسے بے دردی سے سیدھا کر کے اپنے قبضے میں لے چکا تھا، جبکہ رومیسا اس کے اس عمل پر بوکھلا کر رہ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تبھی وہ دونوں نازک ہاتھوں سے رستم شاہ کو خود سے دور دھکیلنے لگی اور کہنے لگی، رستم پلیز، میں نے یہ سب نہیں چاہا تھا، میں تو بس آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، پلیز یہ سب مت کریں پلیز۔ وہ رستم شاہ کو بس خود سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن نہیں، رستم شاہ تو آج اسے جتانا چاہتا تھا کہ آخر اس نے رستم شاہ کے ساتھ غلط کر کے کتنا بڑا جرم کیا۔ کبھی رستم شاہ بھی بے دردی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بیڈ کے ساتھ بے بس کر چکا تھا، پھر اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کی ساری آوازیں دبا گیا، جبکہ اسے اس عمل میں صرف اور صرف غصہ تھا۔ رومیسا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ رستم کی یہ سائڈ بھی دیکھے گی۔ رستم تو ہمیشہ ہنستا مسکراتا اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن آج اسے پتا چلا کہ رستم شاہ کا غصہ کیسا تھا۔ رستم شاہ اپنا سارا غصہ اس کے وجود میں اتار کر اگلے پل اس سے الگ ہوا تھا۔ وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں اس کی رومیسا کے ساتھ شادی ہو جائے گی، لیکن اب وہ اسے بتانا چاہتا تھا اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آدھی رات کو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو رومیسا کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ بس اسی غلطی کو کوس رہی تھی کہ اس نے رستم شاہ کو حاصل کر کے اپنی زندگی سنواری نہیں بلکہ اجاڑ دی۔ لیکن اس کی سسکیاں سن کر رستم شاہ کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ تبھی اس نے پھر سے رومیسا کو اپنے پاس کھینچ کر بستر پر گرایا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس سے اب اپنا حق وصولنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے وجود پر جھکتا حق جتانے لگا۔ وہ بہت بے دردی سے اس سے اپنا حق لے رہا تھا، جب رومیسا نے کہا، نہیں، مجھ میں اور برداشت نہیں، پلیز آپ ایسا مت کریں۔ رستم نے سختی سے اسے کہا، یہ تمہاری برداشت کا امتحان نہیں، یہ میری برداشت کا امتحان ہے۔
جب تک میرا سب جواب نہیں دیتا تب تک تم مجھے برداشت کرو گی. اب تو تمہیں ساری زندگی یہ سب برداشت کرنا ہوگا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کس وحشی انسان سے نکاح کیا. تم نے میرے اندر کا جانور خود جگایا. یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے اس پر جھک گیا، جبکہ ایک دفعہ پھر سے رومیسا کو ایسا لگا تھا جیسے اس کی جان اس کے وجود سے نکل چکی ہے. رستم شاہ ہمیشہ اب اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھتا، اس سے کوئی فضول بات ہی نہیں کرتا، بس اپنے مطلب کے لیے، اپنے وجود کی تسکین کے لیے ہی اسے استعمال کرتا تھا، پھر بے دردی سے اسے دور دھکیل دیتا. جبکہ رومیسا اب جان چکی تھی کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. تبھی ایک روز وہ ممتاز بیگم کے پاس گئی، وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یوں اس نے اپنی ساری سچائی ممتاز بیگم کو بتا دی. جبکہ ممتاز بیگم نفرت بھری نظروں سے گھورنے لگی اور پھر بے دردی سے اسے کہنے لگی، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میرے بیٹے کو ہی میری نظروں سے گرا دیا. ہم دونوں کے درمیان نفرت کی اتنی بڑی دیوار قائم کر دی کہ اب 3 مہینے بعد تم مجھے یہ سچ بتا رہی ہو. تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں دھکے دے کر حویلی سے نکالوں گی. وہی کہتے ساتھ ہی رومیسا کو دھکے دے کر حویلی سے نکال چکی تھی. اس وقت رستم اپنے آفس میں تھا، جبکہ رومیسا کی ماں جانتی تھی کہ یہ سچ کہیں نہ کہیں سے تو باہر نکلے گا اور وہ اس سچ کا سامنا نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے وہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے گاؤں چلی گئی. رومیسا حویلی کا وہ بڑا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی کہ پلیز آنٹی دروازہ کھولیں، پلیز مجھے معاف کر دیں. لیکن ممتاز بیگم فوراً ہی اندر چلی گئی، جبکہ اچانک ہی تیز گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے لگی. رومیسا نے جیسے ہی تیز برستی بارش دیکھی تو وہ یہی سوچ رہی تھی کہ بس کسی طرح سے اسے پناہ مل جائے. اس بارش کی وجہ سے اس کا سارا وجود بھیگ چکا تھا. تبھی اچانک سے چر کی آواز کے ساتھ گاڑی اس کے پاس آ کر رکی. اس نے جیسے ہی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تو رستم شاہ تھا. رومیسا کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا. رومیسا تو بے ہوش ہو چکی تھی. ہسپتال لے جا کر ڈاکٹر نے اسے جو خبر سنائی تھی وہ خبر اس کے لیے بہت خوشی کی تھی. رستم نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا تھا کہ شی از پریگننٹ، آپ اس کے ساتھ غلط نہیں کر سکتی. رستم کی ماں جلدی سے رستم کے گلے لگ گئی، اسے جا بجا چومنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اس چالاک لڑکی کی باتوں میں آ گئی. دیکھو تو صحیح، اس نے ہمارے بیچ کتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی. میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. جب رستم نے اپنی ماں کو کہا، پیاری ماں اب بے فکر رہیں، میں نے کب کہا کہ میں اسے معاف کر رہا ہوں؟ میں تو بس اپنے آنے والے بچے کی خاطر ہی اسے ریسٹ دے رہا ہوں. اس کی سزا بھی اب ختم ہوئی. آپ کو کیا پتا، میں تو روز روز اسے سزا دیتا ہوں. بس آپ فکر مت کریں، جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا اس کی سزا دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا. اس نے صرف آپ کے سامنے ہی مجھے نیچے نہیں گرایا بلکہ مجھے پوری کمپنی اور پورے شہر کے سامنے نیچے گرا دیا. میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ماں کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر واپس اپنے روم میں آیا. جدھر رومیسا نڈھالوں کی طرح پڑی تھی، اس نے ایک دوسری نظر بھی رومیسا پر نہیں ڈالی، بس ویسے ہی اس کے پاس آ گیا. رومیسا تھر تھر کانپ رہی تھی کہ کہیں مجھے پھر رستم اپنے پاس نہ بلا لے، لیکن اسے لگا تھا کہ شاید اس کی حالت کی وجہ سے وہ اسے بخش دے گا. لیکن اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے رستم نے اسے پھر سے کھینچ کر اپنے قریب کیا. وہ تو شاید بھول گئی تھی کہ رستم اسے کبھی بھی نہیں بخشے گا، لیکن آج رستم کے انداز میں تھوڑی نرمی تھی. یہ محسوس کرتے ہی رومیسا پرسکون ہو گئی تھی، پر رستم کی سزائیں رومیسا کو برداشت کرنی ہی تھی، کیونکہ رومیسا نے خود ہی یہ کڑا فیصلہ لیا تھا، اس لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ تو پینا پڑتا. بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ رستم کے انداز اور اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آ رہی تھی. رومیسا کو لگا جیسے رستم بدل گیا ہو. جب اچانک ایک روز رومیسا اپنے روم میں جا رہی تھی، اس کا روم اوپر تھا، تو اچانک سیڑھیوں پر سے اس کا پاؤں پھسلا. اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، رستم نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا اور غصے سے بولا، دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ آنکھیں کہاں ہیں تمہاری؟ تم جانتی بھی ہو نا تمہارے پیٹ میں میرا بچہ پل رہا ہے. اگر میرے ہونے والے بچے کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، سمجھی؟ جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آتا تب تک تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا. اس کے بعد اپنے ساتھ جو مرضی کرنا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس کی یہ باتیں سن کر رومیسا اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی. آنسو صاف کرتی ہوئی وہ فوراً سے الگ ہوئی اور جلدی سے اپنے روم میں چلی گئی. وہ جان چکی تھی کہ کبھی بھی اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اور رستم کا یہی رویہ رہے گا. اس واقعے کے بعد اچانک ہی رومیسا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. وہ خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہی تھی.
وہ بستر پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رستم جیسے ہی روم میں آیا اور اسے سوتا دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ آخر یہ مجھ سے پہلے کیسے سو سکتی ہے؟ یہ سوچ کر فوراً ہی اس نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور بولا، اٹھو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ رومیسا کی آنکھیں بمشکل کھلی۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور پھر اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ تب رستم کو احساس ہوا تھا کہ اس نے رومیسا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ رستم فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر حیران ہو گئی اور رستم سے پوچھا، یہ آپ کی بیوی ہے؟ رستم شرمندہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اس حالت میں بھی آپ ان کا خیال نہیں رکھ رہے؟ انہیں خون کی شدید کمی ہو گئی ہے، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اگر یہی حالت رہی تو بچہ اور ماں دونوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے رستم کو کافی سمجھایا اور وہ رومیسا کو سہارا دے کر گھر لے آیا۔ اب رستم آہستہ آہستہ رومیسا کا خیال رکھنے لگا تھا، مگر رومیسا کو یہ بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی جیسے جیسے اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ایک روز رومیسا نے دوا لینے سے انکار کر دیا۔ رستم نے نرمی سے کہا، مگر رومیسا نے پھر بھی دوا لینے سے انکار کر دیا اور دوا کی شیشی دور پھینک دی۔ رستم سے کہنے لگی، دیکھو، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں مانتی ہوں اور اب میں اپنی سزا بھگت رہی ہوں، لیکن پلیز مجھے بخش دیں۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ سے محبت کی۔ اگر پتہ ہوتا محبت کرنے کی اتنی کٹھن سزا ہوگی تو کبھی آپ کو دیکھتی بھی نہ۔ رومیسا کو ٹوٹتا دیکھ کر رستم کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک رومیسا کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ اس نے رومیسا کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب رومیسا نے پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ جیسے ہی بچی دنیا میں آئی، رستم کے سارے غصے اور شکایتیں ختم ہو گئی۔ وہ جذباتی ہو گیا اور رومیسا کو دیکھ کر احساس ہوا کہ اس نے اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے کتنی تکلیف برداشت کی ہے۔ رستم نے رومیسا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور یوں آہستہ آہستہ رستم اور رومیسا کے درمیان تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی، جس میں ان کی بچی کا اہم کردار تھا۔